مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کی شان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث پاک سماعت کیجیے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد حرام، سب سے پہلے مسجد حرام کی تعمیر ہوئی اس روئے زمین پر۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد روئے زمین پر پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ اور عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے درمیان گیپ کتنا ہے، کتنا فاصلہ ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے مسجد حرام کے بعد تعمیر کی گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 سال کا عرصہ ہے، 40 سال کے بعد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بڑی خوبصورت باتیں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابی سن لو، اب اللہ رب العزت نے تمام روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ فرمایا جس کو جہاں پر نماز کا وقت ملے وہ اسی جگہ مصلی ڈالے، نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے۔ مطلب کیا ہے حدیث پاک کا؟ فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے مخصوص جگہ تھی کہ جہاں جا کے عبادت کرو گے تو ہوگی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری تشریف آوری سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں قدم رنجا فرمایا، آپ کی قدم مبارک سے اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کو پاک اور صاف فرمایا۔ فرمایا بس اتنا کرنا ہے کہ کہیں بھی نماز، وہ جنگل ہو، وہ بیابان ہو، وہ صحرا ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہ گاؤں ہو، شہر ہو، کسی بھی جگہ تمہیں نماز کا وقت آ گیا ہے، بس ظاہری آپ نے دیکھنا ہے کہ جگہ پر کوئی غلاظت تو نہیں پڑی، جگہ پاک اور صاف ہے، تو فرمایا وہیں مصلی ڈالو، نماز پڑھو۔ اور پھر دوسری حدیث پاک کے اندر، اس حدیث پاک کے اندر مسجد اقصیٰ کا بھی ذکر ہو گیا کہ یاد رکھیے مسجد حرام کے بعد دوسری مسجد اقصیٰ ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی نا جب، تو اللہ رب العزت کو یہ تعمیر بڑی پسند آئی۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم نے یہ جو کام کیا ہے ہمیں بڑا پسند آیا ہے، اب مانگو تم کیا مانگتے ہو، ہم تمہیں اس کا اجر دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں 3 دعائیں مانگی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دعا یہ مانگی کہ اے میرے رب، میں جو بھی فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، یعنی تیری خلاف ورزی نہ ہو، تیری مرضی کے خلاف میں فیصلہ نہ کوئی کروں، جو بھی فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ ایک تو میری یہ دعا قبول فرمائے میرے رب، دوسری میری یہ دعا ہے کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ اس کے بعد کسی کی ایسی سلطنت نہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے، محدثین نے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سلطنت ہو جو آپ کی نبوت کی دلیل ہو، جس کی کوئی ہمسری نہ کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں مانگی ہیں، تیسری دعا کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری دعا یہ مانگی کہ اے رب کائنات، جو اس مسجد اقصیٰ کے اندر تیری رضا کی خاطر کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو، فرمایا عرض کی اے مالک کائنات، تیری رضا کی خاطر آ کے نماز پڑھے، اے اللہ پاک اس کو نماز کا اجر یہ عطا فرمانا کہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی جو دعائیں ہیں وہ رب نے قبول فرمائی ہیں، جو بھی فیصلہ وہ کرتے تھے وہ رب کے فیصلے کے مطابق ہوتا تھا، اور آپ کو سلطنت بھی اتنی عظیم عطا کی گئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تیسری دعا بھی ان کی قبول فرمائے گا، کہ جو بھی وہاں نماز پڑھے گا نا، اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔